احسان فراموشی ہے۔ احسان فراموشی کا مطلب ہے کسی کے احسان کو، حسن سلوک کو بھلا دینا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ لفظ کسی شخص کے حسن سلوک کو اور احسان کو بھلا دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روح سے احسان فراموشی کی چند انتہائی خطرناک اور مہلک شکلیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے خطرناک قسم کی احسان فراموشی یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت کے احسان کو بھلا دے۔ یہ سب سے خطرناک احسان فراموشی ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جس حال میں بھی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات بے شمار رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر حال میں اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی شکر گزاری کا پابند ہے۔ تو جو شخص اللہ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتا اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا، تو یہ سب سے خطرناک قسم کا احسان فراموش ہے، جس کی سزا یہ دنیا میں بھی بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتے گا۔ اس لیے کفر خطرناک قسم کی احسان فراموشی ہے، شرک خطرناک قسم کی احسان فراموشی ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی خطرناک قسم کی احسان فراموشی ہے، اللہ کی عبادت نہ کرنا، نماز پنجگانہ ادا نہ کرنا، رمضان کے روزے نہ رکھنا، دیگر عبادات کو ترک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی احسان فراموشی ہے۔ آج عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ سب سے خطرناک انداز لوگ بھلا دیتے ہیں۔ عموماً ایک دوسرے کے احسانات بلانے پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، جبکہ احسان فراموشی میں برسر فہرست اللہ کے احسانات کو بلانا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جھڑکتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے سورۃ الانفطار میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، برابر بنایا، تندرست بنایا۔ اس لیے بندے کے ذمے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کے ہر احسان کو یاد رکھنا ہے اور اس کی شکر
بجا آوری اس کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تبصرہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے انعامات احسانات تو بے شمار ہیں، اتنے زیادہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ اتنے انعامات، اتنے احسانات، اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے تبصرہ کیا ہے میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ آج اللہ کے احسانات کو بلا دینے کی تو بڑی عجیب شکل ہے کہ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اتنے احسانات، لیکن جس کو پوچھو کیا حال ہے آہ بھر کے کہے گا جی جو وقت گزر جائے بس وہی اچھا ہے، جس کا مطلب ہے معاذ اللہ برے ہی حال ہے۔ یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، صحابہ کرام کے حالات پڑھو، وہ اللہ کے احسانات کو کس طرح یاد رکھنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شکر بجا آوری میں اس قدر اہتمام کرتے کہ لمبے قیام کی وجہ سے صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ ہے تفترت قدمہ تورمت قدمہ تشققت قدمہ، لمبا کھڑے ہونے کی وجہ سے حالت قیام میں آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے اور پھٹ جاتے۔ سب سے بڑھ کے بندے کے ذمہ اللہ کا احسان یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا اتارا ہوا دین نہیں مانتا، یہ بدترین قسم کا احسان فراموش ہے۔ اور یہ احسان فراموشی لوگوں نے فراموش کر رکھی ہے۔ سب سے خطرناک احسان فراموشی ہے، اللہ کے احسانات کو یاد نہ رکھنا، اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کو بلائے رکھنا۔ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ، ایسے سخت حالات کہ 24 گھنٹوں میں کئی دفعہ ایک کھجور کھانے کو ملتی، پھر سجدے میں سر رکھ کے کہتے لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ہم تیری نعمتوں کی تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، تو اس طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہ ہے اللہ کے احسان کو یاد رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس سلسلے میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب مصر میں رہ رہے تھے، وہ عزیز مصر کی بیوی نے جب برائی کی دعوت دی تو کیا کہہ کے جواب دیا؟ قالا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تو مجھے کنویں سے نکال کے بہترین ٹھکانہ مہیا کیا ہے، تو اب میں اس کا احسان بلا کے نافرمانی کروں؟ کیسا نمونہ ہے احسان یاد رکھنے کا کہ اللہ کی نعمت یاد کر کے نافرمانی سے بچ گئے کہ اللہ نے تو احسان کیا ہے اور میں اس کی بغاوت کروں۔ انہو لا یفلح الظالمون، یہ تو ظلم ہے، ظلم، بدترین قسم کا ظلم، احسان فراموشی، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ احسان فراموشی کی دوسری خطرناک شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پہ احسانات ہیں انہیں بلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں امت پہ، انہیں بلانا یہ دوسری خطرناک قسم کی احسان فراموشی ہے۔ باقی چیزیں ایک طرف، میں آپ کے صرف 2 احسان عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، مارے کھا کے، تکلیفیں جھیل کے، صعوبتیں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا اتارا ہوا دین امت تک پہنچایا، گالیاں سن کے، دیوانہ مجنون کہلوا کے، شاعر ساحر کہلوا کے،
بڑی تکلیفیں اٹھا کے یہ جو اللہ کا دین امت تک پہنچایا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے امت پہ۔ اس بنا پہ امت کے ذمے ہے آپ کی سچی محبت، سچی عقیدت، آپ کی اتباع، آپ کی سنت سے پیار اور محبت، آپ کی فرما برداری۔ اس احسان کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے، اور بکثرت درود مسنون، یہ ہمارے ذمے ہے آپ کے اس احسان کی وجہ سے۔ بڑی تکلیفیں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے دین کی ایک ایک چیز لوگوں تک پہنچائی۔ دوسرا احسان، اللہ اکبر، اتنا بڑا وہ احسان ہے، اتنا بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کو ایک دعا کا حق دیا گیا کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، جو مرضی اللہ سے مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ حق بیان کر کے آپ فرماتے ہیں ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنا یہ حق دنیا میں استعمال کر لیا، اور کسی نے کوئی شے مانگی، کسی نے کوئی شے مانگی، لیکن یہ اللہ نے جو مجھے حق دیا ہے میں نے اس حق کو استعمال نہیں کیا، میں نے اپنا یہ حق اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا احسان، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اس حق کی بنا پہ، بلکہ کیا فرمایا، میں نے امت کی سفارش کے لیے وہ حق چھپا کے رکھا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پہ۔ آج پر ہماری حالت احسان فراموشی والی کتنی ہے۔ ہمیں شکل پیغمبر والی پسند نہیں، ہمیں حجامت پیغمبر والی پسند نہیں، ہمیں لباس پیغمبر والا پسند نہیں، ہمیں طریقہ زندگی پیغمبر والا پسند نہیں۔ کتنی بدترین احسان فراموشی ہے جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے تو اخیر کر دی، فرمایا میں نے اللہ کا دیا ہوا یہ دعا کی قبولیت والا حق میں نے نہیں استعمال کیا، میں نے امت کی سفارش کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اتنی بڑی خیر خواہی، اتنا بڑا احسان، لیکن امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو بھلائے ہوئے ہے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ کمر بستہ، آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ، آپ کی سنت سے نفرت پہ کمر بستہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی بجائے سنت کا مذاق اڑاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بدلہ چکایا پیغمبر کے احسان کا ہم نے، معاذ اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اخیر کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوسرے نمبر پہ خطرناک قسم کی احسان فراموشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بلانا ہے جو آپ نے امت پہ کیا ہے۔ یہ میں نے صرف 2 جھلکیاں دکھلائی ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ بہت سارے احسانات اور بھی ہیں۔ یہ 2 بڑے بڑے عرض کیے ہیں، تکلیفیں اٹھا کے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، کہ لوگوں نے شکریہ ادا کرنے کی بجائے گالیاں دی، شاعر کہا، شاعر کہا، اور حتیٰ کہ جسمانی اذیتیں بھی بڑی پہنچائی۔ اس کے باوجود آپ نے دین پہنچا کے ہی چھوڑا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کی قبولیت والا خاص حق اپنے لیے استعمال کرنے کی بجائے امت کے لیے رکھ دیا۔ اتنی خیر خواہی امت کی، ہم بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ تیسری شکل احسان فراموشی کی جو بڑی بڑی خطرناک شکلوں میں ہے، تیسری شکل ماں باپ کی احسان فراموشی ہے۔ ماں باپ کے بھی احسانات بطور خاص اللہ نے قرآن میں بیان کر کے حکم دیا، پڑھو سورہ لقمان اور دیگر کئی مقامات، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر بجا لا، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، کیوں؟ ان کے احسانات بڑے ہیں۔ پھر ماں اور باپ دونوں میں سے بطور خاص ماں کے کچھ مزید احسان بیان کیے، حملتہ امہ وہنن علی وہن۔ بندہ ذرا ان ایام کو اپنے تصور میں تو لائے، فرمایا جب تیری ماں نے تجھے
اپنے پیٹ میں تکلیف کے اوپر تکلیف اٹھا کے اٹھائے رکھا، سنبھالے رکھا. پہلے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر اپنے سینے سے دودھ پلایا، پرورش کی محبت سے، شفقت سے اپنے لیے تکلیف گوارا کر لی، اولاد کے لیے نہ گوارا کی. یہ ماں باپ کے احسانات ہیں. اس لیے بطور خاص کہا اے بندے میرا شکر ادا کر اور ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی احسان یاد رکھ. اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پہ یہ دو مضمون ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایہ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے عبادت صرف اللہ کی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے احسان کو یاد رکھو. اف تک نہیں بولنا، ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھنا. لیکن آج یہ بدترین قسم کی احسان فراموشی ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کی شکل میں ہمارے معاشرے میں بری طرح رائج ہے. آج اولاد ماں باپ کا گریبان پکڑے نظر آتی ہے. آج حق وراثت قبل از وقت لینے کے لیے زندگی میں حق وراثت ہے ہی نہیں ہے. قبل از وقت ہوا نا، قبل از وقت حق وراثت لینے کے لیے لوگ بوڑھے باپ کو عدالتوں میں دھکیلتے پھرتے ہیں. کتنی خطرناک قسم کی یہ احسان فراموشی ہے. اللہ نے فرمایا تھا اوہ نہیں کہنا یہ ماں باپ کو جھڑکتا ہے، گھورتا ہے، ڈانٹتا ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں، تھپڑ بھی مار دیتا ہے. استغفر اللہ. تو یہ خطرناک قسم کی احسان فراموشی ہے. کیا؟ ماں باپ کے احسانات کو بلا دینا. خطرناک احسان فراموشی. تو یہ تین شکلیں بڑی بڑی ہیں. سب سے بڑھ کے اللہ کی احسان فراموشی، اس کے بعد پیغمبر کی احسان فراموشی، اور اس کے بعد ماں باپ کی احسان فراموشی. اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے پھر جو معاشرے کے دوسرے افراد ہیں انہوں نے احسان کیا ہو تو اسے بلانا. جو عام معاشرے کے افراد ہیں، گلی محلے والے، ہمسائے، عزیز و اقارب، دوست احباب، اگر انہوں نے بھی بندے سے اچھا سلوک کیا ہو تو اسے بھی یاد ہی رکھنا چاہیے. یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ جس کا بھی احسان ہے، حسن سلوک ہے، اسے بندہ یاد رکھے. لیکن آج یہ احسان فراموشی بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کی بھی کئی شکلیں تو انتہائی خطرناک ہیں کہ کسی کے حسن سلوک کے بدلے میں بدترین قسم کی بد سلوکی، جس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر، اشارہ دیا گاڑی والے کو، اس نے اچھی سوچ کی وجہ سے سوار کر لیا، نیکی کیا نا، اس نے احسان کیا، لیکن بدلہ کیا چکایا کہ موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے اس کی جیبیں صاف کر دی. بدترین قسم کی احسان فراموشی ہے. اس نے حسن سلوک کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس لیے جو عام لوگ ہیں معاشرے کے، عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، اجنبی ہوں، ان کے حسن سلوک کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا یاد رکھتے تھے. ایک شخص آیا، اللہ اکبر، قبل از نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی کاروباری تعلق ہوتا تھا. جب وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، مرحباً بیاخی و شریکی، میرا کاروباری بھائی آیا، میرا شریک کار آیا. استقبال کیا اور ساتھ اس کے حسن سلوک کو بیان کیا. فرمایا تو ایسا شخص تھا، نہ طرفداری کرتا تھا نہ جانبداری کرتا تھا، تو بہترین میرا شراکت دار رہا ہے. یاد رکھا اس کے حسن سلوک کو کہ اس نے مجھ سے اچھا سلوک کیا تھا. آپ تو حسن سلوک ایسا یاد رکھتے کسی کا. غزوہ بدر کے جو قیدی تھے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے چھوڑے، آپ نے مطعم بن عدی کے احسان کو یاد رکھا. کافر تھا، کافر. آپ نے فرمایا لو کان مطعم حیان، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور میرے پاس آ کے بات کرتا کہ یہ گندے لوگ فدیے کے بغیر چھوڑ دو، تو میں مطعم کے
احسان کے بدلے کی وجہ سے یہ سارے قیدی فدیے کے بغیر رہا کر دیتا۔ مطعم جیسے کافر کا احسان بھی اللہ کے نبی نے یاد رکھا۔ کیوں؟ اس نے احسان کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی طائف گئے نا دعوت دینے کے لیے، واپس آئے تو مکے والے شہر میں نہیں داخل ہونے دے رہے تھے کہ آپ کیوں ہمارے شہر سے باہر گئے ہیں، اب رہو وہیں جا کے دعوت دو۔ ایک مخالفت اور ضد بنا لی۔ مطعم اٹھا، اس نے کہا خبردار، میں پناہ دیتا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی کافر ہو کے بھی بعض امور میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں پناہ دیتا ہوں، آنے دو ان کو شہر میں۔ اس نے پناہ دی۔ اللہ کے نبی نے اس کے اس احسان کو اتنا یاد رکھا کہ آپ نے فرمایا اگر مطعم زندہ ہوتا اور آج ان گندے قیدیوں کے بارے مجھ سے بات کرتا تو اس کے احسان کی وجہ سے میں سارے قیدی چھوڑ دیتا فدیے بغیر۔ کیسا نمونہ پیش فرمایا کسی کے احسان کو یاد رکھنے کا۔ تو اس لیے عام لوگوں کے کیا، کافروں کے بھی احسان کو یاد ہی رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کافر نے بھی اچھا سلوک کیا اسے بھی نہیں بلانا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بدلہ اس کو بھی اچھا دینا چاہیے۔ ایسی تربیت ہے دین اسلام میں احسان یاد رکھنے کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے احسانات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، ماں باپ کے احسانات اور معاشرے کے دیگر افراد کے احسانات یاد رکھ کے بدلے میں اچھے سلوک کی اور اچھے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے اور بد سلوکی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔